الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک لالچ ہے۔ انسان لالچ کے گناہ میں پڑ کر اور لالچی بن کر اپنی زندگی کو بگاڑ لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لالچ سے منع فرمایا، روکا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا کی بہتات نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی کہ قبروں تک پہنچ گئے۔ زندگی کے آخری وقت میں اور دنیا کی حرص اور لالچ اور طمع یہ بڑھ گئی۔ کسی کو دنیا کی لالچ بڑھی، کسی کو زندگی کی اور امیدوں کی لالچ لگ گئی، کسی کو یہاں کے بہتات اور مال اور جائیداد اور چیزوں کی لالچ بڑھ گئی، کسی کو شہوات کی لالچ بڑھ گئی، مختلف انداز کی لالچیں وہ بڑھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ایک وادی سونے چاندی کی بھر کر دے دی جائے، یہ تب بھی دوسرے کی طمع کرے گا، اور یہ مشاہدے میں بھی نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے فیکٹریوں والے لوگ وہ اس قدر مال جمع کر چکے ہیں، ایسی ایسی جائیدادوں والے لوگ کہ ان کی 20 نسلیں بیٹھ کر اگر کھاتی بھی رہے نا تو انہیں کم نہ پڑے، لیکن پھر بھی وہ اور اپنی جائیداد کو بڑا کرنے اور بڑھانے اور ڈبل کرنے میں لگی۔ اور ایک ساتھی نے واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے نا جوئے خانے پہنچ گیا، وہاں اس نے سٹا لگایا تو 2 4 5 ہزار سے اس نے نا 85,000 کما لی۔ بیوی نے بولا بھائی اب چھوڑو، اب مزید سٹا نہیں لگانا، بس چلو۔ گاڑی میں لا کے بٹھایا، اب بچے نے بولا بابا پانی پینا ہے، پیاس لگی۔ بیوی کو بولا آپ لوگ ادھر ہی بیٹھیں، میں پانی کی بوتل لاتا ہوں۔ بوتل لینے اندر گیا، اب اس نے سوچا کہ بیوی ہے نہیں، ہوشیاری کی، جا کے 85,000 پھر لگا دی۔ وہ سارا ڈوب کر آ گیا واپس، ضائع کر کے۔ اب بیوی پوچھ رہی ہے تو کہہ رہے وہ تو میں نے جوئے میں لگایا، ضائع ہو گیا سارا 2 منٹ کے اندر اندر۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا نا۔ یہ کیا کھیل ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ چند لمحوں میں آج ہمارا نوجوان بھی بڑی معذرت سے یہی کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں جی، ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے جی۔ یہ نہیں پڑھ لے اس کے متعلق شریعت اس کو حرام قرار دے رہی ہے، اور ذرا دیکھ تو لو کیوں حرام ہے، اس وجہ کو سیکھ تو لو، پھر سیکھ کر لو۔ جائز اور حلال طریقے بھی ہیں کرنے کے، لیکن جی بس 10,000 سے 1 لاکھ کمایا، 1 لاکھ سے 2 لاکھ بنائے، پھر 2 سے 5 بنائے، پھر 15 بنائے، پھر 20 بنائے، پھر 30 گوا دیے۔ جو تھے وہ بھی گئے، اوپر بھی گئے، اب بیٹھے ہوئے منہ تک رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک اتنا اچھا خوبصورت نوجوان، اتنا اچھا اللہ نے اس کو کاروبار عطا کیا، حلال اور جائز کاروبار، اور دن کا بہت اچھا کماتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک اور نوجوان کا پتہ چلا، ابھی کی بات ہے، آج ہی پتہ چلا مجھے، بلوچستان میں وہ 3 چکر مارتا ہے، 18-20 تقریباً لیٹر جو ہے نا یہ ڈیزل یا پیٹرول جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑتا ہے، اور ایک دفعہ کے پھیرے میں 10,000 اس کا نفع ہے۔ 3 پھیرے کہہ رہے میں لگا لیتا ہوں دن میں، 30,000 دن کے کما رہے ہیں، حلال، حرام نہیں۔ اور یہ بھی بیٹھا ہوا دکان پہ حلال کما رہا ہے، 25-30,000 روز کا، لیکن بس وہ ٹریڈنگ کے جال میں پھنسے، اور ابھی مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب دعا کریں، میں اتنے لاکھوں کا مقروض ہو گیا ہوں۔ دیکھو ادھر تو وہ آدمی سوچے نا یار جو مطلب 800,000 1500 2000 3000 دن کا کما رہا ہو،
جو 25 سے 30,000 ایک دن میں کما رہے ہیں، 25 سے 30,000، وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا. دیکھو کیا تماشا نہیں ہو گیا پھر. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بھائی آپ نے اتنا اچھے حلال پہ لالچ کر گئے، آپ نے لالچ دکھا دی. جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا میں نے واقعہ سنایا تھا نا، وہ شخص نے آ کے کہا حضرت دعا کر دیں مجھے بھی اللہ جانوروں کی بولیاں سکھا دے. سکھا دی اسے، انہوں نے دعا کر دی، نبی اللہ کے قبول ہو گئی. اب روٹی کا ٹکڑا جو بچا وہ پھینک دیا. کتا بھی دوڑا اور مرغا بھی دوڑا. مرغے نے پہلے جھپٹ کے، اس کی رفتار ہے، پکڑ لیا. اب کتا اسے کہہ رہا بھائی میں نے نائٹ شفٹ لگائی ہے مجھے دے دے. اب تو میرا سونے کا وقت، تیرا تو جاگنے کا وقت شروع ہے، ابھی تو اٹھا ہے، اذان دی ہے. یہ جانوروں کا مؤذن ہے. تو اب اس نے جو ہے نا کہا بھائی تو فکر نہیں کر، مرغے نے کتے کو کہا تو فکر نہیں کر، بے فکر رہے، آج مالک کے ہاں جو ہے نا وہ گدھا مرے گا، گدھا جس کا گدھا ہے نا وہ اس کا آج انتقال ہوگا، تجھے بہت کچھ مل جائے گا، بے فکر رہے. اب اس نے کہا اچھا. اب اس نے تو سن لی بات، اس کو بولی سمجھ آتی تھی نا، سلیمان علیہ السلام نے دعا کری تھی، اس کو سمجھ آنے لگا. اس نے فوراً گدھا کھولا، جا کے بازار میں بیچ کے آ گیا. بیوی کو کہتے ہیں دیکھا نا کتنا ہوشیار ہے تمہارا شوہر. اب اگلے دن پھر ایسی روٹی پھینکی، پھر وہ مرغا دوڑا اور یہ بھی دوڑا کتا. پھر مرغے نے جھپٹ کے پکڑ لیا. کہا بھائی کل بھی تو نے یہی زیادتی کی تھی، آج بھی تو زیادتی کر رہا ہے، آج تو مجھے دے دو کھانے. بولا فکر نہیں کرو، آج اس کے بھینس مرے گی. اب اس ہوشیار نے سن لیا، پھر بھینس کھولی اور لے جا کے بیچ دی. اور بڑا اپنے آپ کو نا ہوشیار سمجھ رہا ہے. یہ لالچ ہے ساری. اب تیسرے دن پھر یہی ہوا. پھر مرغے کو اس نے بولا تو روز جھوٹ بول رہا ہے، آج تو تیسری بار جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا، پھر تجھے ذبح نہیں کر دے مالک کہیں ایسا نہ ہو. بولا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں مؤذن ہوں ویسے ہی جانوروں کا. اگر مؤذن صاحب ہی جھوٹ بولنے لگ جائے تو پھر کس پہ یقین ہے. لیکن بھائی اس کا تعلق نہ مؤذنی سے ہے، نہ امامت سے ہے، نہ نمازی سے، نہ حاجی سے، نہ داڑھی والے سے. سچ بولنے کا یہ اخلاق سے، جس نے اخلاق سیکھے ہوں گے وہ چاہے مولوی نہ ہو، چاہے وہ نمازی بھی نہ ہو، لیکن سچ بولے گا. اور معاملات اصل دین شروع ہی یہ دروازے سے باہر ہوتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں اندر آ کے شروع ہو گیا نا، یہاں سے باہر شروع ہوتا ہے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ 1000% سچ بات بتا رہا ہوں. ادھر سے باہر نکلیں گے سمجھ جائیں اب دین شروع، اور ہمارے یہاں الٹا ہو گیا. ادھر سے اندر آتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اب دین شروع ہو گیا، باہر نکلوں گا ختم. حالانکہ ادھر سے باہر شروع ہوتا ہے، اندر آ کے تو ختم ہو جاتا ہے. اندر آپ کو دین پہ نہ بھی چلے کوئی مسئلہ نہیں اتنا، ادھر آ کے تو ویسے شیطان بھی سیدھا ہو جاتا ہے. اگر مسجد میں آ جائے نا شیطان غلطی سے کیونکہ فرشتوں کا ماحول ہے بہرحال. تو اب اس نے کہا دیکھ جھوٹ نہیں بول. کہا میں پہلے دن بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، دوسرے دن بھی نہیں بول رہا، آج بھی میں سچ بتا رہا ہوں. آج تو اس کا گھوڑا جو ہے نا مر جائے گا اور تجھے زیادہ کچھ ملیں گی ہڈیاں وڈیاں کھانے کو. اب وہ اس کو بھی بیچ کے آ گیا. اب چوتھا دن بولا آج، کہتا آج مالک مرے گا اور بڑی دعوت ہوگی، بڑا تجھے کھانے پینے کو ملے گا. اب جب اس نے سنی تو بھاگا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ حضرت یہ آج تو میرے اوپر آ گئی، بچائیں. بولا اب نہیں بچ سکتے، اسرائیل کھڑے میں اور تیری موت یقینی ہے. تو نے لالچ کری، تیرے گھر موت تو آنی تھی. پہلے دن آئی گدھے پہ، دوسرے دن آئی وہ بھینس پر، تیسرے دن آئی گھوڑے پر، لیکن تو لالچ میں نا ان پہ آنی نہیں دی تو نے. تو آخر اب آنی تو تھی، تیرے اوپر آ گئی، اب نہیں بچ سکتے. اور وہیں اسرائیل نے جو ہے دبوچا اور روح نکالی. تو یہ ہے لالچ انسان کی. ایک وادی بھر لے اگلے کی فکر. یہ قبر کی مٹی صرف اس کا جو ہے نا دل بھر سکتے. اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی اس کا معبود ہوتا ہے. اب انسان اپنی محبت کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ تو آسان اس کا تھرمامیٹر آپ کو دے رہا ہوں
کہ جیسے ہی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور آپ کا ذہن جہاں سب سے پہلے چلا جائے بس وہی آپ کا معبود ہے۔ اگر اللہ کی طرف جاتا ہے تو سمجھ جائیں آپ کو مبارک ہو بہت بہت کہ آپ کا معبود اللہ ہی ہے۔ اور اگر مال کی طرف چلا گیا، جائیداد کی طرف چلے گیا، یا ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹک گیا، کہیں بھی چلا گیا، تو سمجھ لیں وہی آپ کا معبود ہے اور ہم اسی کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور یہی توحید ہے کہ اللہ نے چیزوں کا تعارف خود کرایا ہے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، نہ کہ ان چیزوں کی طرف خود متوجہ ہو جانے کے لیے۔ اس طور پر دیکھا جائے تو ہم سے تو ہندو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مورتی تو بناتا ہے نا، ایک ذریعہ تو بناتا ہے۔ ہم تو بغیر ذریعے کے براہ راست اس چیز کو پوجتے ہیں۔ وہ ذریعہ بنا کے، لنک بنا کے کہ یہ بت ہے فلانی چیز کا، میں اس کو پوجوں گا وہ چیز ملے گی، لکشمی کو پوجوں گا وہ مال دے گی، خوش ہو کے دیوی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، مجھے تو بت بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے تو اندر بت موجود ہے، میں ڈائریکٹ مال کو پوجتا ہوں، جائیداد کو اس کے جمع کرنے میں، اس کے اکٹھا کرنے میں۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔